बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। और मैं एक अपने शहर का काबिल तरीन वकील था, बल्कि हूँ, और कानून की बारीकियों को अच्छी तरह जानता हूँ और वाक़िफ़ हूँ। और मैं एक नहायत ही शोला बयान मुकर्रर फलबदी तकरीर करने में मरका हासिल और किसी भी मौजू के हक़ में नहायत ही पुरमगज़ दलाइल, अगर मुखालफत में भी बेहतरीन दलाइल देने की खूबियाँ पाई जाती हैं। वो फरमाते हैं, मैं सियासत की ऊंच नीच से वाक़िफ़ हूँ और कई सियासी जमातों में रह कर वाक़िफ़ हूँ। मैं एक बेहतरीन मुकर्रर हूँ। मुझसे किसी के मौजू पर भी बातें करवा लें, आप सबको मेरी अच्छाइयों का इल्म हो जाएगा। और दोस्तों, सुनने पे सुहागा और मेरा सहाफ़त से भी काफ़ी हद तक तल्लुक़ रहा। मैं एक प्रोग्राम का एंकर भी रह चुका हूँ। यही वजह है लोग मुझसे और इन कामों की वजह से मुझे नहायत ही मंझा हुआ प्लेयर समझते। अगर क्रिकेट की भी इस्तिलाह कायम की जाए तो मुझसे आप ये कह सकते हैं, मैं सियासत का ऑलराउंडर हूँ। चाहे वो मुझे बैटिंग लाइन में डालें, मैं सेंचुरी से कम करता नहीं। अगर मुझे बॉलिंग में डालें, मैं हैट ट्रिक की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर व मरूफ हूँ। और इसी तरह सियासी जमातों में मुतहर्रिक रहने की वजह से तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की, जिसने अपने बयाने की वजह से मुल्क की हमायत व हकूक़ पाए, और जिसने अपने बयानिए की वजह से, चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे 90 साल का बाबा हो, उनको मुतहर्रिक किया। और सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, और इनको इतने शानदार बैकफिट मिला, फिर आखिरकार हम अपने इक़्तिदार में आ गए और यूँ अपने कप्तान के साथ दर्जन पार्टी लीडरों के बयानिए को फैलाया। वहाँ भी हमने बयानिए को वहाँ के दिलो दिमाग में पहुँचाया, और इस तरह वहाँ हमने भरपूर हिस्सा लेकर हमारी PTI या इमरान खान साहब की पार्टी को बड़े इक़्तिदार लाए। और उस वक़्त मुल्क में दो जमाती निज़ाम था, एक पीपल्स पार्टी, दूसरी मुस्लिम लीग नून। और इस तरह हमने अपने बयानी की वजह से दोनों पार्टियों का फलूस निकाल दिया, और ये इत्मीनान दिलाया अवाम को। ये दोनों पार्टियां पैसा लूटती रहीं, इतने साल भी लूटती रहीं, और इन दोनों पार्टियों के लीडरों को हमने मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए इनको ज़लीलो ख्वार किया। और इसी तरह हम ये कहते थे, ये मनी लॉन्डर हैं, इन्होंने पैसा यहाँ से चोरी किया, बाहर जायदादें बनाई। और जब बिजली महंगी होती, हम कहते बिजली का 1 रुपया भी महंगा हो, प्राइम मिनिस्टर चोर है। अगर ये समझ लें पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो समझें हुक्मरान चोर हैं। और अगर कर्ज़े ना मिलें तो ये चोर, गैस ना मिले चोर, चीनी ना मिले चोर। यही चोर चोर डाकू करते करते हम 3 साल गुजार चुके। और इस बयानिए के बाद भी
جب ہمارے کپتان نے نعرہ مارا کہ ہم IMF کو ہیلپ کر دیں گے اگر ہم کشکول ٹھا کر مجھے جانا پڑے، اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ اور پھر یہ پراپوگنڈا قطر کے ساتھ NLG معاہدے میں تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہم نے پول کھولا، اور پھر عوام نے بھی یقین کر لیا کہ چینی، آٹا، گھی، مٹی کا تیل، سبزیاں، پٹرول مہنگا کرنے والے حکمران سابقہ طور کے قومی مجرم ہیں، ان کا صاف کتاب بھی ضرورت ہے۔ غرض طریق انصاف کی کوششوں بیانیے کی کامیابی سے عوام کو یہ معلوم ہو چکا تھا ان کے غموں کا مداوع صرف عمران ہاں ہی کر سکتے ہیں، اور عوام نے دل بھر کر عمران خان کو بڑے سر اقتدار لائے، اور اس طرح سابقہ حکمرانوں کا خاتمہ ہوا۔ نئی حکمران جماعت نے حلف اٹھایا اور ملک میں ایک دم نئی توانائی اور بھرپور طریق انصاف کی حکومت قائم ہوئی، اور عمران خان سب جانتے بوجھتے بھی تبدیلی کی عوام کی امیدیں آسمان کو چھو رہی تھیں، اور وہ امیدوں کے انتظار میں تھے کہ تبدیلی حکومت کے ساتھ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، دودھ ملے گا، آٹا ملے گا، چینی ملے گی، مٹی کا تیل ملے گا، اور پٹرول سستا ہو جائے گا۔ دوستو، خان صاحب کے نعرے جو تھے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی طاقتور ہو جائے گا، اور میں امراض سعید عمران خان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے ساتھ ہی بیرون ملک سے $200 ارب لائیں گے، اور $1 ارب قرض داروں کے منہ پر ماریں گے، 100 کروڑ اپنی عوام سے خوشیاں منائیں گے، اور نئی حکومت آ چکی ہے، اور مجھے بھی ایک اہم وزارت مل چکی ہے، اور بطور وزیر میں اپنی حکومت کی کامیابیوں کا بیانیہ عوام تک پہنچانا اور ناکامی کا دفاع کرنا، لیکن میرا کام یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ حالات اب پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہیں اور بے حال ہیں۔ عوام کی بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء مثلاً آٹا، چینی، مٹی کا تیل، گیس اور بجلی سمیت کئی دیگر اجناس کی مہنگائی میں دگنی ہو چکی۔ اس وقت ڈالر کا یہ حال ہے، وہ 171 کا ہو چکا ہے، اور یہی ہمارے محترم تبدیلی خان صاحب یہ کہتے تھے، $1 ڈالر کا بڑھے تو پھر $100 ارب کا ملک کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے، اس طرح یہ چور ڈاکو کھا جاتے ہیں، اور حال اس وقت ہمارا یہ حال ہے، ہم عالمی برادری سے نہایت دور ہیں اور تنہائی کا شکار ہیں، کوئی بیماری مدد کو نہیں آتا، کوئی ہمیں آ کر کوئی ٹیلی فون نہیں کرتا، یہی دکھ ہمیں لے کر بیٹھا جا رہا ہے، اور تو اور منتخب صدر امریکہ نے بھی عمران خان کو فون نہیں کیا، وہ اسی دکھ میں بیٹھے بیٹھے نڈال ہو جاتے ہیں اور بے حال ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جس سابقہ حکومت پر ہم نے LNG کے معاہدے پر کرپشن کا الزام عائد کیا تھا، اسی LNG کی وجہ سے ملک کے ایک بہت بڑے توانائی بحران سے بچا ہوا ہے، اور جس کا سربراہ سجاد اکبر ہو، اس نے نعرہ لگایا، احتساب قانون سے حکومت کو خود تمام زہر نکال دیا، اداروں سے ہماری لڑائیاں ہو چکی ہیں، اور بتانے کو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنے خان صاحب کی منت ترلے کے بعد جو مجھے وزارت ملی اس کو بچانے کے لیے بہت کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے، لیکن میں اپنی وزارتی ذمہ داری پوری
احساس کے ساتھ کرتا ہوں، اور حکومت کے دفاع میں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، میں زمین سے آسمان ایک کر دیتا ہوں، اور میرے محالفین اور پرچی چیئرمین یہ سارا میرا منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، میں حقیقت سے میں بھی وزیر ہوں، مجھے بھی جو حکم ملتا ہے میں اسی کے اشارے پر ناچنا شروع کر دیتا ہوں، مگر اس کے باوجود میرا دل خوش نہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی درونی حالات کی وجہ سے چولہے ہلی ہوئی ہیں۔ اگر آپ خارجہ پالیسی کی طرف دیکھیں، سوائے ازبکستان، ترکمانستان اور ان کے نزدیک کوئی نہیں، یہی تمہاری ناکامی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، میں ملک و قوم کی خدمت کر سکوں، نہیں تو میں اچھل اچھل کر پرچی چیئرمین کے خلاف اسمبلی میں، سینٹ میں اور جلسہ عاموں میں یہی کہتا رہوں گا، پرچی چیئرمین۔ دوستو، آپ تو پہچان گئے ہوں گے یہ محترم چھلاوہ وزیر کون سے ہیں۔ وہ ہم بھی جانتے ہیں کون ہے، آپ بھی جانتے ہیں کون ہے۔ وہ محترم جناب مراد سعید صاحب ہیں، اور ان کی یہ ایک بیتی ہے جو آپ کے ہم نے نظر کی بیت ہے۔ آپ کو یہ بھی ایک کہانی پسند آئے گی، ایک وزیر کی آبیتی کے طور پر۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ دوستو، زیادہ سے بیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔